بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب کا نام ہے دین عرفا، جس کے مصنف ہیں مرشد کریم سرکار السید محمد جعفر الزمان نقی بخاری دامت اللہ تعالی۔ پیج نمبر 137، موجودگی کی صورت۔ دوستوں، اب یہاں یہ کوشچن رائز ہوتا ہے کہ اگر یہ انوار الہیہ ازلیہ علیہم السلام اس دنیا میں ازل سے موجود ہیں اور ابد تک رہیں گے، تو ان کی موجودگی کی صورت کیا ہے، کہ کہاں اور کیسے موجود ہیں۔ جو لوگ میرے روحانیاتی لیکچر سن چکے ہیں وہ تو جانتے ہیں، کیونکہ یہ روحانیاتی موضوع ہے، اور جو نہیں جانتے انہیں اس موضوع میں شامل کرنے کے لیے اجمالاً عرض کروں گا کہ اس کائنات پر اللہ جل جلالہ کی طرف سے 3 نظام متوازن چل رہے ہیں۔ نمبر 1، نظام تجبر و جبروت۔ نمبر 2، نظام تصرف و مدار۔ نمبر 3، نظام ترشد و ارشاد۔ نظام تجبر ذات الہی کا نظام ہے، نظام تصرف سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام ہے، اور نظام ترشد اولیاء الہی کا نظام ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ ہر نبی ولی ہوتا ہے مگر ہر ولی نبی نہیں ہوتا۔ اس طرح ہر رسول نبی و ولی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ انہیں ہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ پہلا نظام آفاقی ہوتا ہے، دوسرا کائناتی ہوتا ہے، اور تیسرا ہر سیارے کا علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ لیکن کسی بھی سیارے کے سسٹم کو چلانے کے لیے 2 نظام ہوتے ہیں۔ نمبر 1، نظام تصرف و مدار ہے، یہ نظام ولایت کو کونیہ سے تعلق رکھتا ہے اور یہ امری نظام کہلاتا ہے۔ نمبر 2، نظام ترشد و ارشاد، یہ نظام ولایت شرعیہ سے تعلق رکھتا ہے اور یہ خلقی نظام کہلاتا ہے۔ صاحبان عرفان فرماتے ہیں کہ یعنی انبیاء و اوصیاء علیہم السلام 3 اصناف کے ہوتے ہیں: اصحاب ولایت، اصحاب الولایت الشریعہ۔ پہلی صنف ولایت شریعہ کے حاملین کی ہوتی ہے، جیسا کہ جناب یونس علیہ السلام، جناب شعیب علیہ السلام، جناب لوط علیہ السلام، جناب ذوالکفل علیہ السلام، جناب یسع علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام۔ یہ صنف انبیاء وہ ہوتی ہیں جسے اللہ جل جلالہ اپنی ذات اور مخلوق کے درمیان امور شریعت میں وسیلہ قرار دیتا ہے، یعنی یہ وسائط شریعہ ہوتے ہیں، اور یہ یا تو خود صاحب شریعت ہوتے ہیں یا پھر کسی صاحب شریعت نبی کی شریعت کے ماتحت زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی مثال فقہاء اسلام کی ہوتی ہے کہ جنہیں کسی تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ شریعت سابقہ کے تحت اوامر و نواہی کا قیام کرتے ہیں۔ ان میں فرق یہ ہوتا ہے، انبیاء و علماء امت میں فرق یہ ہے کہ انبیاء کو معارف الہیہ وحی کے ذریعے یا پھر پس حجاب کلام فرما کر یا کسی فرشتے کے توسط سے عطا فرمائے جاتے ہیں، لیکن علماء امت کے لیے وصول عرفان کا ذریعہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک اوصیاء علیہم السلام ہوتے ہیں۔ دوسری صنف انبیاء علیہم السلام اصحاب الولایت الکونیہ کی ہوتی ہے، جیسا کہ جناب خضر علیہ السلام ہے، جناب الیاس علیہ السلام ہے، جناب یوشع بن نون علیہ السلام ہے، جناب آصف بن برقیہ علیہ السلام ہے، یا ان جیسے دیگر اولیاء کونیہ ہیں۔ تو یہ اللہ جل جلالہ اور مخلوق کے مابین واسطہ و تکوین ہوتے ہیں۔ تیسری صنف انبیاء علیہم السلام اصحاب الولایتین کی ہوتی ہے، یعنی یہ دونوں ولایتوں کے حامل افراد ہوتے ہیں، یعنی ولایت شریعہ اور ولایت کونیہ دونوں کے یہ حامل ہوتے ہیں، جیسا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اصلاً صاحب ولایتین صرف شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کو ولایت کونیہ بعد میں عطا ہوئی تھی، اس لیے عرفاء اعظام فرماتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام پہلے ولایت شریعہ سے استفادہ فرما رہے تھے۔ جب ان کے امتحانات ثلاثہ ہوئے، یعنی ان کی ذات، مال اور اہل کی قربانی کے امتحانات میں کامیاب ہوئی، تو اس کے بعد انہیں پروموٹ کر کے ولایت کونیہ بھی عطا فرما دی گئی۔ لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کونیہ تکوینیہ ازلی و ابدی ہے۔ یہ بھی
عرفا کا مسلمہ ہے کہ جن افراد کو ولایت شریعہ و تشریع ملتی ہے وہ لوگوں میں قیام کے پابند ہوتے ہیں تاکہ ان میں رہ کر فرائض رسالت کی ادائیگی فرمائیں، لیکن جو اولیاء تکوین ہوتے ہیں وہ لوگوں میں ظاہر رہنے کے پابند نہیں ہوتے بلکہ وہ اجتماعات سے دور رہتے ہیں، اور اگر وہ مناسب سمجھیں تو ظاہر ہو سکتے ہیں، مگر وہ خلق کے ساتھ معاشرت کے پابند نہیں ہوتے۔ دوستوں، ولایت شریعہ میں جناب موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی نبی نہیں گزرا، اور ان کی عظمت ولایت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریع ولایت میں ان کا مثیل فرمایا ہے، کما ارسلنا الا فرعون رسولا، لیکن ان کے بارے میں عرفۂ عظام کا فیصلہ ہے کہ ولایت تشریع میں تو سب سے اونچے نبی تھے، مگر وہ ولایت کونیہ و تکوینیہ کے اہل نہیں تھے۔ یعنی جس وقت انہوں نے جناب خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تو انہوں نے اللہ جل جلالہ سے ولایت تکوینی کے حصول کی خواہش فرمائی۔ انہوں نے جناب خضر علیہ السلام کی شاگردی کا ارادہ فرمایا تاکہ وہ ولایت کونیہ کے اہل ثابت ہو جائیں، لیکن جناب خضر علیہ السلام نے ان میں ولایت کونیہ کی اہلیت و قابلیت نہیں پائی اور وہ ناکام لوٹے۔ دوستوں، یہ بات یاد رہے کہ نظام تصرف و تکوین کا ایک ولی اتنا اونچا ہوتا ہے کہ کوئی صاحب شریعت رسول و کلیم اللہ بھی ان کی شاگردی کی اہلیت تک نہیں رکھتا، اور جو ولایت مطلقہ الہیہ کے حامل اقدس افراد علیہم السلام ہوں، ان کا کیا مقام ہوگا، ان کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کائنات کو چلانے والے اللہ جل جلالہ کے دو نظام ہوتے ہیں، تیسرا نظام ان دونوں کو چلانے والا ہوتا ہے۔ نظام تصرف و تکوین نظام باطن ہے، اور نظام ترشد و تشریع نظام ظاہر ہے۔ یہ دونوں نظام ایک دوسرے کے اوپر نیچے متوازن چل رہے ہیں، اور وہ اوپر والا نظام اس نظام ظاہر کو سنبھالے ہوئے بھی ہے، اور حقیقتاً فعال بھی وہی ہے۔ ہاں، جب بھی اس نظام ظاہر کو سنبھالنا ہوتا ہے اور اس میں کوئی بڑا سیٹ بیک ہونے والا ہوتا ہے تو اس وقت نظام تصرف و مدار و تکوین کے وارث پاک علیہم السلام اسے سنبھالنے کے لیے ظہور فرماتے ہیں، اور وہ کچھ لمحات یا کچھ وقت کے لیے اس نظام ظاہر میں حبوط فرماتے رہتے ہیں۔ دوستوں، یہ امر مسلمہ ہے کہ یہ دونوں انوار اپنے مراتب اظہار میں، یا یوں سمجھیں کہ ان کے مقام ظہور میں اکثر حبوط پذیر ہوتا رہا ہے، اور کسی متعینہ شکل میں نہیں بلکہ کسی نہ کسی صورت کی شکل میں ان کا ہر دور میں اظہار ہوتا رہا ہے، اور یہ نظام ظاہر کو سنبھالنے کے لیے نظام تصرف و مدار سے نازل ہو کر نظام ظاہر و تشدد و ارشاد میں ظہور فرماتے ہیں اور فرماتے رہیں گے۔ ان کا یہ ظہور ہزاروں لاکھوں صورتوں میں ہوتا رہا ہے، جیسا کہ امیر کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا، یعنی ہم ہر زمانے میں اس صورت میں ظہور فرماتے رہے ہیں جہاں جو ہمارا رحمان جل جلالہ پسند فرماتا تھا، یعنی ان کا ظہور و حبوط ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے کبھی صورت ملکوتی میں ظہور فرمایا تو کبھی صورت ناسوتی میں، کبھی نمرود میں خلیل الرحمن علیہ السلام کی نصرت کو ظاہر ہوئے تو کبھی جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام کی نصرت کے لیے دربار فرعون میں آیت اللہ کبریٰ بن کر ظاہر ہوئے، جیسا کہ کلام الہی سے ثابت ہے کہ فرعون نے بھی اس آیت اللہ کبریٰ کی زیارت کی تھی۔ کبھی بنی اسرائیل کے لیے سیاہ بادلوں میں دہکتی ہوئی آگ کی طرح ظاہر ہوئے تو کبھی شجرہ طور میں برکت والے جلوے کی طرح انہوں نے ظہور فرمایا۔ المختصر، انہوں نے ہر نبی کی نصرت کی اور کسی نہ کسی صورت میں سلسلہ مدار سے اتر کر نظام ترشد و ارشاد میں ظہور فرمایا، اور یہ بھی ہے کہ ان کی اصل صورت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ ان کی ازلی صورت کیا ہے، کیونکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی جس صورت میں اللہ جل جلالہ نے ہمیں اپنے نور سے جدا فرمایا ہے اس صورت میں ہمیں ہمارے سوا کسی نے نہیں دیکھا، لیکن یہ کسی نہ کسی صورت میں مقام ترشد و ارشاد میں ظہور فرماتے رہے ہیں۔ دوست، اسی طرح انہوں نے بعض مقدس افراد کی مقدس جبینوں میں جلوہ آرائی فرمائی ہے، لیکن ان کا قیام
بروزی ہمیشہ عالم امر کے مقام علیین پر ہی رہا اور ان کی ذات وہاں سے کبھی بھی حبود پذیر نہیں ہوئی، اور یہ ازل سے ابد تک اپنے مقام بروز پر مستولی و متمکن ہے۔ وضاحت مقام بروز و ظہور اور اسی راز کی طرح اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی ہم نے آپ کے مقدس نور کو سجدہ کرنے والی جبینوں میں منتقل و منقلب ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوستو اس میں یہ ارشاد بھی ہے، آپ نے جن امہات المراتب میں انتقال و حبود فرمایا وہ بھی سجدہ کرنے والے تھے، اور جن جبینوں میں آپ نے ظہور فرمایا وہ ساری کی ساری سجدہ کرنے والی جبینیں تھیں، لیکن میں اپنی پھر وہی بات دہراؤں گا کہ ان کی ذات کا کبھی حبود ہوا ہی نہیں، لیکن بلکہ بعض مقدس افراد کی حفاظت و اعزاز کے لیے ان کا مقام ظہور اترتا رہا ہے اور مقام بروز اپنے مقام پر قائم و دائم رہا ہے، جیسا کہ ہم بہت سی روایات میں دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں اس راز کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مثلا آپ نے کائنہ یمن زرقہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ جس نے عورت کو ہائر کیا تھا جس کا نام تکنا تھا، جو مشاطہ تھی یعنی سرداران عرب کے گھروں میں جا کر ان کی مستورات کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ اس کہنہ یمن نے لالچ دیا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ صلوات اللہ علیہا کو وہ کنگھی کرنے جائے اور انہیں شہید کر دے نعوذ باللہ، اور وہ عورت تیار ہو گئی اور اس نے اپنے بالوں میں خنجر چھپایا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پاک میں پہنچ گئی۔ اس وقت نور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ پاک صلوات اللہ علیہا کی جبین مبین میں جلوہ کش تھا۔ جب اس مشاطہ نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت امیر کائنات علیہ السلام کا نور فوراً ظاہر ہوا اور انہیں اس کے حملے سے بچا لیا۔ اس طرح ایک مشہور واقعہ ہے کہ امیر کائنات علیہ السلام نے اپنی والدہ پاک صلوات اللہ علیہا کو شیر کے حملے سے بچایا تھا، اور انہوں نے جو موتیوں کی مالا پیش کی تھی وہ والدہ پاک صلوات اللہ علیہا کو دکھائی کہ آپ کو شیر سے بچانے والے ہم تھے۔ اسی طرح جب قحطانیوں نے جناب عبداللہ علیہ السلام جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد موجود ہیں انہیں شہید کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت سفید گھوڑے پر سوار ہو کر امیر کائنات علیہ السلام نے انہیں بھی بچایا تھا۔ اس طرح 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو مختلف مواقع پر بچایا تھا، اور اس کی بنیاد پر آپ نے فرمایا تھا ہم نے سارے انبیاء ماسلف علیہم السلام کی نصرت غائبانہ فرمائی ہے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت ظاہراً اعلانیہ فرمائی ہے۔ یہ وہ مواقع ہیں کہ جہاں آپ نے مقام تصرف و مدار سے حبود فرمایا اور مقام ترشد و ارشاد میں ظہور فرمایا، اور دوسری طرف ان کی ذات اقدس اپنی مقام پر ہمیشہ قائم و دائم رہی، کیونکہ ان کا مقام بروز نیچے نہیں آتا، ان کا مقام بروز کے لیے حبود فرمانا لازم ہے ہی نہیں، اور ظہور جب چاہا جہاں چاہا فرماتے رہے۔ دوستوں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کا ظہور دو طرح کا ہوتا ہے، نمبر 1 کثیر لمحاتی، نمبر 2 طویل لمحاتی۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی نصرت کو پہنچے اور وہاں انہوں نے انتہائی قلیل لمحات کے لیے ظہور فرمایا، اور جب جامع بشری میں اس دنیا میں تشریف لائے تو کئی برسوں کے لیے تشریف لائے۔ دوستوں یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا ظہور چاہے قلیل لمحات کے لیے ہو یا طویل لمحات کے لیے، طریقہ ظہور ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ان کی آمد کا طریقہ ایک جیسا ہی ہے، یعنی اگر کسی نبی کی نصرت کے لیے اس کے پہلو میں بسط جا و جلال ظاہر ہوں یا اپنی والدہ پاک صلوات اللہ علیہ کے پہلو میں صورت طفلی میں ظاہر فرمائیں، ان کے آنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کسی نبی کی نصرت کے لیے جب تشریف لاتے ہیں تو ڈائریکٹ اپنے تصرف و مدار سے حبود فرماتے ہیں، اور والدہ پاک صلوات اللہ علیہ کے پہلو میں نازل ہوتے ہیں تو ان کی جبین مبین سے نزول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کی پیدائش کا ظہور اجلال، ان کے پیدائش کو ظہور اجلال کہتے ہیں، پیدائش نہیں کہتے۔ نوٹ: ان توفیقات
ان توفیات مبارکہ کی شرح دراصل مجالس کے خطبات میں بیان ہوئی ہے، جسے کتابی شکل میں مرتب کیا گیا اور اس کی اولین مجلس نیمہ شعبان کی شب کی تھی۔ اس لیے اس میں شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف کے ظہور پر نور کے بارے میں قدر طویل گفتگو ہوئی۔ عبارت توفیق فرمایا کہ اللہ عز و جل بھی ہماری میت میں ہے اور حق بھی ہمارے ساتھ ہے، اس لیے اگر کوئی شخص ہماری نصرت سے دستکش ہو کر بیٹھ جاتا ہے تو ہمیں اس سے عدم انصار کی وحشت لاحق نہیں ہوتی۔ جو نصرت نہیں کرتا نہ کرے۔ شرعی نکات دوستو، ان جملوں میں شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف نے اپنی بے نیازی کا اظہار فرمایا ہے اور یہ فرمایا کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہم صرف اللہ جل جلالہ کے محتاج ہیں، اور ہم جس کے محتاج ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے اور کبھی بھی ہماری میت سے دستکش نہیں ہونے والا۔ اس لیے ہمیں تمہاری احتیاج نہیں ہے۔ اگر نصرت کرو گے تو اپنا ہی فائدہ کرو گے، اگر نصرت سے دستکش ہو کر بیٹھ جاؤ گے تو اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ امیر کائنات علیہ السلام کی زیارت کا ایک فقرہ ہے کہ وہ شخص منافق ہے جو آپ کی نصرت سے دستکش ہو کر بیٹھ جائے، اور یہ بھی یاد رہے کہ منافقت کفر سے بھی بدتر چیز ہے، اور نصرت نہ کرنے والا چاہے بظاہر شیعہ ہی کیوں نہیں، وہ منافق ہے، اور منافق کا نقصان نہ ہی اللہ عز و جل کو ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور نہ ہی شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف کو، بلکہ نفاق سے نقصان خود منافق کا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی ہماری نصرت سے دستکش ہو کر بیٹھ بھی جائے تو ہمیں اس سے کوئی وحشت یا پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ بھی یاد رہے کہ جو نصرت سے دستکش ہوتا ہے وہ خاذل شمار ہوتا ہے، اور فرمان ہے الخاذل اخو القاتل، کہ خاذل مدد نہ کرنے والا قاتل کا بھائی ہے۔ عبارت توفیق فرماتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کی صنعت ہیں، اس کا شاہکار ہیں، اور باقی مخلوق ہماری صنعت ہے، ہماری بنائی ہوئی ہے۔ شرعی نکات یعنی ہم اللہ عز و جل کا شاہکار ہیں، اس کی صنعت ہیں، اس لیے ہم اپنے صانع کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں ہیں، اور باقی ساری مخلوق کیونکہ ہماری بنائی ہوئی ہے، ہماری صنعت ہے، اس لیے وہ ہمارے محتاج ہیں، ہم ان کے محتاج نہیں ہیں۔ اس لیے تو خود شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف اپنی توقیع مبارک میں فرما رہے ہیں ہم 14 اپنے رب کا شاہکار ہیں، اور باقی جو بھی مخلوق ہے وہ ہماری کاریگری ہے، ہماری پیدا کردہ ہے۔ دوستوں، یہ انوار تو بلا واسطہ اللہ جل جلالہ سے صادر ہوئے ہیں، اس لیے یہ نہ ہی کن کے محتاج ہیں نہ ہی امر کے، بلکہ یہ خود صاحب الامر ہے۔ دوستو، اس فکرے کی شرح میں اکثر علماء اعلام نے کوئی نہ کوئی فکرہ ضرور لکھا ہے، جیسا کہ آیت اللہ الشہید سید حسن شیرازی نور اللہ مرتضیٰ اپنی کتاب الکلمۃ الامام المہدی رضی اللہ فرج شریف کے، جس میں انہوں نے شہنشاہ زمانہ رضی اللہ فرج شریف کے سارے فرامین کو جمع کرنے کی بہترین کوشش فرمائی، اور 70% فرامین و ادعیات توقیات اس میں جمع فرمائی۔ وہ اس توقیع مبارک کے اسی فکرے کے ضمن میں جو کچھ لکھتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے سلسلہ تخلیق کو بتسلسل قائم فرمایا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے اپنے کلمات کو خلق فرمایا اور اسے تخلیق کا طبقہ اولا قرار دیا۔ اس کے بعد اس نے نور اور ظلمت کو خلق فرمایا اور اسے تخلیق کا طبقہ ثانیہ قرار دیا۔ اس کے بعد امواج انوار اور ظلمات سے عناصر اولیاء خلق فرمائے، جن کی تعداد 69 تھی، یعنی 69، اور انہیں تخلیق طبقہ ثالثہ قرار دیا۔ اس کے بعد اس نے عناصر اولیاء سے اجسام میں لطیفہ و کثیفہ کو تخلیق فرمایا اور انہیں تخلیق کا طبقہ رابعہ قرار دیا۔ اگر وہ چاہتا تو انہیں بلا تسلسل بھی خلق فرما سکتا تھا، مگر اس نے تسلسل کا ارادہ فرمایا، جیسا کہ انسانیت کو تسلسل کے ماتحت پیدا فرما رہا ہے، یعنی ہر نسل اپنی سابقہ نسل کا تسلسل سے، اس طرح ہر مخلوق اپنے سابق کا تسلسل ہے۔ فرمایا گیا یعنی اس کا یہ ارادہ اس کی قدرت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی شے اس کی قدرت سے خارج نہیں ہے۔ آگے چل کر وہ فرماتے ہیں کہ
بعض آیات و روایات سے یہ بات ظاہر ہے کہ ارواح انبیاء علیہم السلام کلمات اللہ ہیں، یعنی کلمات اللہ ہیں، اور انہی کے ذریعے تخلیق کی ابتدا فرمائی گئی۔ اس کے بعد وہ آیات پیش کرتے ہیں جیسا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اور بعض دیگر انبیاء علیہم السلام کو کلمت اللہ فرمایا گیا ہے، اور اسی طرح وہ روایات پیش کرتے ہیں کہ جن میں معصومین علیہم السلام کو کلمت اللہ فرمایا گیا ہے، اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ارواح انبیاء و اوصیاء علیہم السلام ہی کلمات اللہ ہیں، تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ طبقہ اولا سے تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ نے باقی ساری مخلوق کو ان کے ذریعے خلق فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں یہ صحیح ہے کہ وہ انوار الہیہ اللہ جل جلالہ کی صنعت ہے، اور باقی ساری مخلوق ان کی پیدا کرتا ہے۔ کتاب الکلمت الامام المہدی رضی اللہ فرج الشریف صفحہ نمبر 245۔ دوستو، اسی فرمان کو نقل فرمانے کے بعد علامہ مجلسی فرماتے ہیں یہ جو فرمان ہے کہ ہم اپنے رب کی صنعت ہیں اور بعد والی ساری مخلوق ہماری پیدا کرتا ہے، یہ کلام پاک بہت سے مستعجب کر دینے والے اسرار پر مشتمل ہے، اور یہ ان انوار الہی علیہ السلام کی عقل انسانی سے بعید ترین شان سے متعلق ہے کہ جسے سمجھنے سے عقل عاجز ہے۔ اس کے بعد کچھ علماء اعلام کے آراء لکھتے ہیں، ان میں سے ایک یہ رائے بھی پیش کرتے ہیں، یعنی کہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم کسی ایک بشر کے بھی نعمت یافتہ نہیں ہیں، بلکہ ہم پر جو نعمات ہیں وہ اللہ جل جلالہ کے ہیں، اور ہمارے اور اللہ جل جلالہ کے درمیان کوئی بھی واسطہ وسیلہ نہیں ہے، اور باقی ساری انسانیت صرف ہماری پیدا کرتا ہے، کیونکہ ہم اللہ جل جلالہ اور اس کی مخلوق کے مابین وسیلہ تخلیق ہے۔ دوستوں، یہ بات یاد رہے کہ یہ روایت و حدیث نہیں بلکہ تحریر ہے، کیونکہ انسان کسی کو کوئی پیغام دیتا ہے تو اس میں الفاظ کا تغیر و تبدل ممکن ہے، مگر جو خط لکھا جائے اس میں الفاظ وہی قائم رہتے ہیں جو لکھنے والا لکھتا ہے، اس میں تغیر و تبدل ممکن نہیں ہوتا، اور یہ شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج کی توقیر مبارک ہے، یعنی ان کا تحریر کردہ وہ خط ہے جس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ اس قسم کے فرامین میں شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف تنہا نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے شہنشاہ معظم امیر کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا، یعنی ہم اللہ جل جلالہ کا شاہکار ہیں اور باقی انسانیت ہماری صنعت ہے۔ اس لیے ہے اس فرمان مبارک کی شرح میں ابن ابی الحدید متازلی لکھتے ہیں کہ اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ انوار الہیہ تو اللہ جل جلالہ کے عبد ہیں اور باقی ساری مخلوق ان کی عبد ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو مرتبہ ان کے لیے اللہ عز و جل کا ہے وہ باقی مخلوق کے لیے ان کا ہے۔ دوستو، مفوضہ فرقے کے لوگ تو یہاں ایک بہت بڑی ٹھوکر کھائی اور یہ کہہ دیا کہ اللہ عز و جل سارے امور انہیں سونپ کر نعوذ باللہ خود معطل ہو گیا۔ دوستو، دوسری طرف نجدیت نے یہ ٹھوکر کھائی کہ سارے کام اللہ عز و جل کے سپرد کر دیے اور سارے معصومین علیہ السلام نعوذ باللہ معطل کر دیے، جبکہ شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف نے یہاں یہ عقیدہ دیا ہے کہ ہمارے امور اللہ عز و جل کے سپرد ہیں، اس لیے وہ کسی طرح بھی معطل نہیں ہے، اور باقی ساری دنیا کائنات کے امور ہمارے سپرد ہیں، اس لیے ہم بھی کسی طرح معطل نہیں ہیں، اور اللہ عز و جل کی کل یوم ہو فی شان، اللہ عز و جل کا ہر دن کے لیے ایک کام ہوتا ہے کی شان بھی باقی رہتی ہے، اور اس کے اولیاء امر کی شان بھی باقی رہتی ہے، گویا دونوں فعال الما یرید کے تخت پر متمکن رہتے ہیں۔ فعال لما یرید عبارت توقیف۔ شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف فرماتے ہیں کہ اے گروہ متزلزل، تم کسی ریب و شک میں مرتد و سرگرداں ہو اور ہمارے فضائل و اختیارات و منصب کے معاملے میں کس لیے حیران و پریشان ہو؟
کیا تم سے کلام الہی میں نہیں فرمایا گیا ہے کہ تم اطاعت کرو اللہ عز و جل کی اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور تم میں جو صاحب امر ہوں علیہ السلام ان کی اطاعت کرو۔ شرعی نکات: صاحبان عرفان کا ایک گروہ اس آیت سے تین اطاعتوں کو تین طبقات کے لیے علیحدہ علیحدہ کر کے پیش کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت ان مقدس افراد کے لیے جو اللہ عز و جل سے بلا واسطہ حصول و وصول کے حامل ہوتے ہیں، اور وہ صرف مرتبہ رسالت کے حامل افراد ہوتے ہیں، اور جو مرتبہ اوصیاء و وصایت کے حامل افراد ہوتے ہیں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت واجب ہے۔ وہ اللہ کی اطاعت بھی بتوسط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں، اور ان کی اطاعت اگر بصورت قرآن ہو تو بھی بتوسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن بھی تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے پہنچا ہے، اس لیے ان کی اطاعت بھی بلا فصل نہیں ہوتی۔ تیسری اطاعت ان صاحبان امر کی ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا فصل حصول احکام فرماتے ہیں اور ان کے ظاہر و باطن سے متصل و مربوط ہوتے ہیں۔ مومنین کاملین کے لیے ان کی اطاعت مخصوص ہے، وہ بلا فصل اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر زمانے کے امام علیہ السلام کے ساتھ رویے کو جانچا اور تولا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو امام عصر علیہ السلام کی ضرورت نہ رہتی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم کا حکم نہ ہوتا، اس طرح من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ نہ فرمایا جاتا، یعنی ہمارے لیے اطاعت الہی کے قیام کا واحد ذریعہ ہمارے اپنے زمانے کے امام اجل اللہ فرج شریف ہی ہیں، اور ان کی نافرمانی کر کے ہم اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام کر ہی نہیں سکتے۔ دوستوں، اطاعت کے معنی ہے فرما برداری، یعنی حکم و احکام پر بلا چوں چرا عمل کرنا۔ وہ اگر دن کو رات فرمائیں یا رات کو دن تو ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے، ان کے ہر فرمان کو عین حق اور عین دین سمجھنا لازم ہے۔ ان کے ہر فرمان کو اللہ جل جلالہ کا فرمان سمجھ کر اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تم ڈبل مائنڈڈ کیوں ہو رہے ہو، شک میں کیوں مبتلا ہو رہے ہو، ہماری ذات صد برکات سے ہٹ کر ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہو۔ ہماری ذات موجود ہے اور ہمارا فرمان ہی اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے، اور ہماری اطاعت کا تمہیں حکم فرمایا گیا ہے۔ اس لیے تم لوگ تو ہماری اطاعت کے پابند ہو، اور ہمارے فرامین پر تمہیں اپنی عقل استعمال کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر عقل استعمال کرنا ہے تو اس معاملے میں کرو کہ تم ہماری اطاعت کا قیام کیسے کر سکتے ہو۔ جناب سعد بن ربیع سلام اللہ علیہ کا قول ہے کہ انہوں نے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک انار کو ٹھیک دو حصوں میں تقسیم فرما دیں اور پھر ایک حصے کے بارے میں فرمائیں کہ یہ حلال ہے اور دوسرا حصہ حرام ہے، تو ہم سوچیں گے بھی نہیں کہ یہ کیوں حلال ہے اور یہ کیوں حرام ہے۔ یہی منزل اطاعت ہم سے طلب فرمائی گئی ہے۔ عبارت توفیق: کیا تم لوگ ان آثار احادیث و فرامین اور رویوں سے لا علم ہو جو ہمارے آباء و اجداد طاہرین علیہ السلام سے صادر ہوئے اور ان میں موجود ہے؟ شرعی نکات: اس نے فرمایا کہ ماضی کے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے ہمارے بارے میں لاتعداد فرامین ہیں موجود ہیں جو زبان زد خاص و عام ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے فضائل، ہمارے وجود، ہماری عظمت، ہمارے اصحاب کی شان، ہماری غیبت تک کو بیان نہیں فرمایا، اور تم سارے ان فرامین سے کما حق آشنا ہو؟ اس کے باوجود ہمارے فضائل و مراتب اور وجود کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کیا تمہیں ہمارے اجداد طاہرین علیہ السلام پر بھی یقین نہیں رہا، جبکہ ان کے تم بارہا آزمائش کر چکے ہو، ان کے معجزات دیکھ چکے ہو جن کے آثار آج بھی موجود ہیں؟ جب ان کی سابقہ ہر بات درست ثابت ہوتی رہی ہے تو جو فرامین ہماری ذات کے بارے میں فرمائے گئے ہیں وہ کیسے نہ درست ہو سکتے ہیں؟
دوستوں یہ ایک حقیقت ہے کہ شہنشاہ زمانہ رضی اللہ فرج شریف کے بارے میں تقریباً 12,000 احادیث و فرامین موجود ہیں جو ان کی ذات سے دور کا تعلق رکھتے ہیں، یعنی جن فرامین میں ثانوی طور پر شہنشاہ زمانہ رضی اللہ فرج شریف کا ذکر موجود ہے، ان کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ اور اسی طرح شہنشاہ زمانہ رضی اللہ فرج شریف کے بارے میں کم و بیش 650 آیات کی تفسیر ہوئی ہے۔ عبارت توفیق، کیا تم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ عز و جل نے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے بابا پاک علیہ السلام تک ان تمام کو کیسے تمہارے لیے پناہ گاہ میں قرار دیا، پناہ گاہیں قرار دیا ہے، انہیں ہدایت فرمانے والے علم قرار دیا ہے، وہ بھی ایسے علم کہ جب بھی ایک علم مقدس غائب ہوا تو اللہ عز و جل نے دوسرا علم ظاہر فرما دیا۔ شرعی مفاد، آپ رضی اللہ فرج شریف فرما رہے ہیں کہ یہ سنت الہیہ ہے کہ کسی بھی زمانے کو حجت زمانہ رضی اللہ فرج شریف سے خالی نہیں رکھا جاتا۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب ابو محمد العسکری علیہ السلام تک سارا نظام تمہارا دیکھا ہوا ہے، سارا نظام تمہارا دیکھا ہوا ہے۔ ہر زمانے میں ایک ذات موجود رہی ہے جو ہمیشہ ہدایت فرماتی رہی ہے، اور وہ پوری انسانیت کے لیے کفر سے پناہ گاہ بنی رہی ہے، اور گمراہوں کے لیے علم ہدایت کا کام کرتی رہی ہے۔ اور یہ بھی تمہارا دیکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی ہدایت کا علم غائب ہوتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا علم نصب فرما دیا جاتا ہے تاکہ انسانیت گمراہ نہ ہو، اللہ عز و جل کی طرف سے تمام حجت ہوتا رہے اور انسان کی گمراہی اضطراری اور عدم ہدایت کی وجہ سے نہ ہو، کیونکہ حجت زمانہ علیہ السلام کا قیام نہ ہو اور ابلیس کے باطنی نظام ضلالت کے مقابلے میں اس سے بھی 1000 گنا زیادہ مضبوط نظام ہدایت موجود نہ ہو، تو پھر انسانیت گمراہ ہونے میں حق بجانب ہوگی، اور اس طرح پورا نظام حساب و کتاب، نظام جزا و سزا، پورا نظام حشر و نشر، جنت و جہنم، سوال قبر سے لے کر ابدی انجام تک سارے نظام غیر عادلانہ قرار پائیں گے، اور اللہ عز و جل کا کوئی غیر عادلانہ فیصلہ صادر فرمانا جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور عدل نہ کرنا بھی ظلم ہی ہوتا ہے۔ دوستو، ماضی میں علم سے زیادہ کام لیے جاتے تھے، ان میں ایک علم بطور علامت استعمال ہوتا تھا، کیونکہ ماضی بعید میں بھیڑ بکریوں وغیرہ کے ریوڑ چرانے جاتے تھے تو ہر آدمی اپنی اپنی چراگاہ پر اپنا علم لگا دیتا تھا تاکہ دوبارہ آنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس طرح جب قبائل برسر پیکار ہوتے تھے تو وہ اپنا علم بلند کرتے تھے تاکہ ان کا کوئی ساتھی دشمن کے لشکر میں پہنچ کر ہلاک نہ ہو جائے۔ اس طرح رستوں کی نشاندہی کے لیے علم لگائے جاتے تھے، اور یہ لفظ نشاندہی بھی نشان یعنی علم ہی سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حجاج کرام جب حج پر جاتے ہیں تو وہاں لاتعداد کیمپ لگتے ہیں، اور انسان کے لیے اپنے قافلے کے کیمپ میں جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے وہاں بھی علم بلند کر دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی حاجی رستہ نہ بھول جائے اور اپنے کیمپ تک پہنچ جائے۔ اس طرح اللہ جل جلالہ نے بھی کلام پاک میں فرمایا ہے کہ اس دن وہ بڑی تیزی سے قبروں سے نکلیں گے، گویا کہ وہ جھنڈوں کی طرف دوڑے جاتے ہیں، یعنی علم کسی نہ کسی چیز کی طرف رہنمائی کرنے والی علامت ہی کو کہتے ہیں۔ اسی اللہ جل جلالہ نے ہر زمانے کی حجت ولی و نبی کو ہدایت کا علم بنایا جو سچائی اور حق کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں، اور وہ اس غیب مطلق واجب الوجود ذات کی طرف انسانی عقل و شعور کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جو چیز کسی جگہ چھپا دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی خاص علامت یا نشان لگا دیتا ہے تاکہ وہ جگہ جہاں اس نے کوئی چیز چھپائی تھی وہ اسے یاد رہے اور دوسروں کو وہ معلوم بھی نہ ہو۔ اس طرح اللہ جل جلالہ جس طرح ازل میں چھپا ہوا خزانہ تھا اسی طرح آج بھی چھپا ہوا ہی ہے، اس کی اس حالت و کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہاں اگر وہ ظاہر ہوا ہے تو ان انوار الہیہ ازلیہ علیہ السلام پر کہ جنہیں اس نے اپنے عرفان کے لیے
اپنے نور ذات سے ایجاد فرمایا، اور یہ انوار الہیہ اس چھپے ہوئے خزانے کی علامت ہے۔ اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ وہ ذات حق کہاں ہے اور اس کے قرب و تقرب کے لیے ہمیں کہاں جانا ہے، تو اسے ان ذوات متعالیات علیہ السلام کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کس طرف ہیں، اور یہ اللہ جل جلالہ کا خصوصی کرم ہے کہ اس نے اپنی طرف رہنمائی فرمانے والے علام الہدا علیہ السلام سے کوئی زمانہ خالی نہیں رکھا۔ اسی بات کی طرف شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر شہنشاہ معظم ابو محمد العسکری علیہ السلام تک یہ سلسلہ مسلسل ہے۔ پھر آگے اس کی دلیل بناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب بھی ایک علم غائب ہوا ہے تو دوسرا اسی کی جگہ نصب ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کیا یہ سلسلہ بند ہو گیا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری رہنا ہے۔ اور اس دور میں ہماری ذات اقدس ہی اس ذات غائب الغیوب کی طرف رہنمائی فرمانے والی ہے۔ اگر کوئی اس خزانہ ازل کنز مخفی جل جلالہ کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے تو اسے ہماری طرف رخ کرنا ہوگا۔ ہم ہی اس کی علامت ہیں، اسی طرف رہنمائی فرمانے والے ہیں، ہم ہی نشانات و پرچم ہیں۔ جو ہماری طرف رخ کرتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم حجت زمانہ جل اللہ فرج شریف ہیں۔ عبارت توفیق۔ شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف ایک بد ہی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اب نہیں دیکھا کہ جب بھی کوئی ستارہ غائب ہوتا ہے تو عین اسی وقت دوسرا ستارہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ شرعی نکات۔ دوستو، ماضی کے لوگوں کے لیے ستارے وقت اور سفر کی سمت اور موسم کے معلوم کرنے کے ذرائع تھے۔ جب کوئی مسافر مصروف سفر ہوتا تھا تو صحراؤں اور سمندروں میں گمراہی سے بچنے کے لیے ستاروں کا سہارا لیتا تھا اور اپنی سمت کا درست تعین کرتا تھا۔ اس طرح موسموں کی آمد و رفت کو بھی بعض ستاروں کے طلوع و غروب سے پہچانا جاتا تھا، اور رات کے وقت ٹائم معلوم کرنے کا ذریعہ بھی ستارے ہی ہوتے تھے۔ ہاں، ہمارے بھی کسان لوگ جب رات کو باری باری کنویں پہ بیل جوتتے تھے تو ایک ایک پہر بانٹ کر جوتتے تھے، اور ایک پہر یا ایک گھڑی یعنی گھنٹے کے تعین کے لیے ستاروں کے طلوع و غروب کو پیمانہ بناتے تھے۔ اور یہ بات اس زمانے کا ہر فرد جانتا تھا کہ جب ایک ستارہ غروب ہو رہا ہوتا تھا تو دوسرا ستارہ طلوع ہوتا تھا۔ اسی طلوع و غروب سیارگان کو وقت کا پیمانہ مانا جاتا تھا۔ اس لیے شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف فرما رہے ہیں کہ یہ تو تمہارا مشاہدہ ہے کہ جب بھی کوئی ستارہ غروب ہوتا ہے تو دوسرا طلوع ہو جاتا ہے، اور آسمان کبھی بھی ستاروں سے خالی نہیں رہتا۔ اسی طرح آسمان ہدایت بھی کائنات کی رہنمائی فرمانے والے ستاروں سے کبھی بھی خالی نہیں ہوتا۔ اگر ہم غور کریں تو اس مثال میں یہ اشارہ بھی مخفی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد طاہرین علیہ السلام بھی غائب ہوئے ہیں۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، بلکہ وہ ستاروں کی طرح ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں اور ایک افق سے دوسرے افق کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ علم النجوم کی ایک اصطلاح ہے احتجاب، یعنی جب کوئی بڑا ستارہ طلوع ہوتا ہے اور اپنی کامل روشنی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے تو دوسرا ستارہ اس کے حجاب میں محجوب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورج بھی ستارہ ہے۔ جب یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے تو لاکھوں کروڑوں ستارے اس کے احتجاب میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب بھی کوئی حجت زمانہ جل اللہ فرج شریف اس دنیا سے محجوب ہوتے ہیں تو وہ بھی حجت زمانہ و عصر کے کمال ظہور کے احتجاب میں محجوب ہو جاتے ہیں، یعنی وہ موجود تو ہوتے ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتے، کیونکہ حجت زمانہ علیہ السلام کا نور آئمہ ثابت کے انوار کو اپنے حجاب نور میں چھپا دیتا ہے۔ جب شہنشاہ معظم امیر کائنات علیہ السلام ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوئے تو وہ اپنی دستار کے وارث شہنشاہ معظم امام مصطفیٰ علیہ السلام کے نور میں محجوب ہوئے، اور ان کے اور ہماری آنکھوں کے سامنے شہنشاہ معظم امام مصطفیٰ علیہ السلام کا نور ہی حجاب بن گیا۔
ورنہ وہ اس دنیا میں ازل سے ابد تک موجود ہی ہے۔ اس طرح شہنشاہ معظم مولانا مصطفیٰ علیہ السلام کا نور بوقت وصال شہنشاہ معظم کریم کربلا علیہ السلام کے نور محجوب ہو گیا، یعنی شہنشاہ معظم کریم کربلا علیہ السلام کا نور دونوں انوار کے لیے باعث احتجاب بنا، اور ان کے غیاب کا وقت آیا تو شہنشاہ معظم امام زین العابدین علیہ السلام کا نور سابقہ انوار الہیہ کے لیے باعث احتجاب بنا، اور وہ سارے انوار اسی نور میں محجوب ہو گئے۔ اس طرح جب شہنشاہ معظم ابو محمد العسکری علیہ السلام کا وقت احتجاب آیا تو ان کا نور ہمارے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے نور میں محجوب ہو گیا، اور ہمارے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کا نور سارے انوار معصومین علیہ السلام کے لیے باعث احتجاب ہوا، اور وہ سارے اسی ایک نور میں پوشیدہ ہو کر ہمیشہ باقی رہے۔ اس میں ایک اور مثال عرض کرتا ہوں کہ جب ہم اعداد کو دیکھتے ہیں تو گنتی کو صفر سے شروع کر کے جب ایک تک پہنچتے ہیں تو یہ ایک کا فگر جو ہے اس میں صفر سے ایک تک کے سارے درجات پوشیدہ ہوتے ہیں، اور ان سب کا نمائندہ و مظہر ایک کا فگر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم 1 سے 2 تک کے درجات کو عبور کرتے ہیں تو جب وہ 2 کے عدد کا ظہور ہوتا ہے تو اس میں 0 سے 1 تک کے سارے درجات بھی پوشیدہ ہوتے ہیں، اور اس سے 2 تک کے بھی سارے درجات پوشیدہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں نظر تو 2 کا عدد آتا ہے مگر یہ ایک ہی عدد ہے، اور اس ایک میں 0 سے 2 تک کے سارے درجات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم 9 کے عدد تک جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں ایک ہی فگر ملتا ہے، یعنی 9، اور اسی ایک عدد میں 9 عدد موجود ہوتے ہیں، یعنی اسی ایک عدد میں 1 بھی موجود ہوتا ہے اور 2 بھی ہوتا ہے، 3 بھی ہوتا ہے، 4 بھی ہوتا ہے، 5 بھی ہوتا ہے، 6 بھی ہوتا ہے، 7 بھی ہوتا ہے اور 8 بھی ہوتا ہے۔ گویا وہ سارے اس کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں، اور یہ 9 کا عدد ان سب کا مظہر ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر تو یہ ایک ہی ہے اور باقی سب اس کے حجاب میں محجوب ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب حجت آخر اجل اللہ فرج شریف کی امامت کا ظہور ہوتا ہے تو یہ بات باقی سارے معصومین علیہ السلام کی امامت کے لیے باعث احتجاب بن جاتی ہے، اور یہ ان سب کے مظہر بن جاتے ہیں اور وہ ان کا باطن بن جاتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اصلی عقائد جو اللہ عز و جل کی ذات ہے اور وہ بھی محجوب ہے، تو اس لیے بھی باعث احتجاب یہی نور اول ہے، یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہی وہ حجاب نور ہے جو اللہ عز و جل کے لیے باعث احتجاب ہے، یعنی وہ ذات واجب الوجود اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس کے اندر محجوب و مستور رہ کر کائنات سے مربوط ہے، اور اس طرح سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نور حجت اجل اللہ فرج شریف کے پردے میں رہ کر کائنات سے مربوط ہے، اور ان کا سلسلہ کبھی بھی انقطاع پذیر نہیں ہوا۔ دوستوں، اگر ہم ایک اور انداز سے عرض کریں تو وہ یہ ہوگا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اللہ جل جلالہ کا تسلسل نور ہے، اور ہمارے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تسلسل نور ہے، اور انہیں ستاروں کی مثال دی گئی۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ ستاروں میں بھی فرق ہوتا ہے، یعنی کچھ ستارے ایسے ہوتے ہیں جو وقت کی گھڑی کی سوئیاں مانے جاتے ہیں کہ جو صرف وقت بتاتے ہیں، کچھ ستارے ایسے ہوتے ہیں جو درست سمت بتاتے ہیں، جیسا کہ قطب ستارہ ہے جو سمندروں میں صحراؤں میں درست سمت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس طرح ائمہ معصومین علیہ السلام بھی دشت حیات میں قطب ہدایت میں نجوم الہدا ہے، اور ان کا غروب و طلوع زمانیاتی تعینات کے لیے ہوتا ہے، جیسے رات کو ستاروں سے پتہ چلتا ہے کہ اب کون سا پہر ہے، اس طرح ہر زمانے کے امام علیہ السلام کا وجود بتا رہا ہوتا ہے کہ اس دور میں کس قسم کے انسانی اعمال کا زمانہ ہے، کون سے اعمال
سچائی پر مبنی ہے، کون سا جہاد کا دور ہے، کون سا صبر کا دور ہے، کون سا صلح کا دور ہے، کون سا جنگ کا دور ہے، کون سا انتظار فرج کا دور ہے، یعنی کسی دور میں کیا اعمال کرنا ہے، یہ معصومین علیہ السلام کی ذات سے آگاہی ملتی ہے۔ دوستوں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کتب کبھی حرکت نہیں کرتا، ہمیشہ ایک ہی مقام پر نظر آتا ہے اور اس کا ایک ہی مقام پر قیام ہی رہنمائی کا باعث ہوتا ہے۔ اس طرح یہ نور اقدس بھی اپنے ازلی مقام پر ہمیشہ قائم رہتا ہے اور ان کا ظہور و غروب اعتباری ہوتا ہے، یعنی بصارت و بصیرت تک محدود ہوتا ہے۔ ہماری بصارتوں اور بصیرتوں کی حد سے آگے تو ان کا نہ ہی غروب ہوتا ہے اور نہ ہی ظہور ہوتا ہے، بلکہ وہاں تو ایک شہود کامل ہوتا ہے۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سرکار سید محمد جعفر زمان نقوی بخاری دامت اللہ تعالیٰ کا، یہ مضمون میں ان کی کتاب دین الفاظ سے پیش کیا ہے، اور آخر پہ اپنے شہنشاہ زمانہ رضی اللہ فرد شریف کی بارگاہ میں انتظار کریں گے۔ اللجل یا سفینۃ النجات، اللجل یا ہادی دوران، الاجل یا ما المعین، الاجل یا ملیک المقتدر، الاجل یا صاحب الزمان، الاجل یا بقیت اللہ رضی اللہ فرد شریف۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔